السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ میاں عمیر رشید. آپ دیکھ رہے ہیں ایرا نیوز پوڈ کاسٹ. ناظرین، آج ہم ایک عوامی مفاد اور ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک نئی فورس متعارف کروائی ہے جس کا نام ہے پیرا فورس. یہ فورس پنجاب میں تجاوزات کے خاتمے میں عوامی رستے بحال کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے انچارج جناب محمد نعمان مجید صاحب. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے اور بار انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا. تو سب سے پہلے اپنے تھوڑا سا مختصر تعارف کروائیں کہ آپ نے کیسے پیرا فورس جوائن کی. جی السلام علیکم. جی میرا نام محمد نعمان مجید ہے اور میں یہاں پہ سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر کے طور پہ کام کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے. اور ہماری جو جورسڈکشن ہے وہ تحصیل سٹی کی ہے. اچھا سر، یہ جو پیرا فورس ہے یہ کیا چیز ہے؟ تھوڑا سا ہم آپ کو بتائیں کیونکہ بہت سارے بندوں کو نہیں پتا. ابھی میں نے گاڑیاں ہم لوگ بھی دیکھی ہیں پیرا فورس کی جو موومنٹ کر رہی ہیں روڈ پہ. تو یہ کیا چیز ہے سر؟ اس میں پیرا فورس جو ہے یہ میڈم سی ایم مریم نواز صاحبہ کا ایک ویژن ہے اور اس ویژن کے تحت یہ ایک لیڈ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ پنجاب پہ بنائی گئی ہے تاکہ سول ایڈمنسٹریشن کو اور گورننس کو اسٹرانگ کیا جا سکے اور اس میں ایفیشنسی جو ہے اس کو انہینس کیا جا سکے. تو پیرا فورس جو ہے یہ 2024 میں انویزج کیا گیا. اس کا پیرا ایکٹ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے پاس ہوا. پھر یہ اس کا ایک سیکریٹریٹ بنا، اتھارٹی جو ہے وہ عمل میں لائی گئی. اس کے بعد پھر ہر تحصیل ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے اس کے آفیسز اسٹیشنز جو ہیں انفورسمنٹ اسٹیشنز جنہیں کہا جاتا ہے وہ قائم کیے گئے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پہ انفورسمنٹ آفیسرز ان کی ریکروٹمنٹ کی گئی اور اب پنجاب کے سب ڈسٹرکٹس اور تحصیلوں میں انفورسمنٹ اسٹیشنز جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں کہ پیرا فورس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی آئی تھنک میونسپلٹی کارپوریشن ہے، تو پیرا فورس کی کیوں ضرورت پیش آئی گورنمنٹ کو بنانے کی؟ کیا وہ پہلا ادارہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا؟ پہلے ادارے بھی ٹھیک کام کر رہے تھے لیکن چونکہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی اور گورننس کے اگر ایشوز کو دیکھا جائے تو وہاں پہ اس کی ایک ضرورت تھی. سول ایڈمنسٹریشن کو ایک یونیفارمڈ پولیس کی فورس کی ضرورت تھی تاکہ جو لاز ہیں ان کی پراپر امپلیمنٹیشن ہو سکے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہر چیز پہ یہاں پہ جو ہے نا وہ لاز موجود ہیں لیکن ان کی انفورسمنٹ اور امپلیمنٹیشن پہ جو ہے نا وہ کافی سارے گیپس آ جاتے ہیں. تو ان کی جو ایفیشینٹ جو انفورسمنٹ ہے لاز کی اس کے لیے ایک فورس جو ہے یہ میڈم سی ایم صاحبہ کا ایک ویژن ہے اور اس سے سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی اور اس سول ایڈمنسٹریشن کے اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے آپ کی جو گورننس ہے وہ بہتر ہوگی. اور یہ آپ کو بہت کم ٹائم میں بھی اچھے ریزلٹس آپ نے دیکھے ہیں کہ تجاوزات کا خاتمہ ہوا ہے. پرائز کنٹرول کے حوالے سے کافی پازیٹیو ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اچھا، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کن کن شعبوں میں کام کر رہی ہے؟ پیرا کے جو شیڈول لاز ہیں وہ 5 ہیں. اس میں کالونائزیشن آف لینڈس ایکٹ آ جاتا ہے 1912 کا. اس کے بعد لینڈ ریونیو ایکٹ آ جاتا ہے 1967 کا. اس میں پرائز کنٹرول جو اسینشیل کموڈیٹیز پرائز کنٹرول ایکٹ ہے وہ آ جاتا ہے. اچھا، جو پرائز کنٹرول ہے یہ بھی پیرا کے انڈر آتا ہے. اس میں جو ایس ڈی ای او جو سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر ہے وہ بھی پی سی ایم جو ہوم ڈپارٹمنٹ سے نوٹیفائڈ وہ پی سی ایم ہے یعنی پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہے. اسی طرح جو ہمارے باقی کے جو ای اوز ہیں انفورسمنٹ آفیسرز ہیں وہ بھی پی سی ایمز ہیں تو وہ ہم پرائز کنٹرول کی ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو اینٹی ہورڈنگ ایکٹ ہے وہ بھی اس کے شیڈول میں آتا ہے اور اسی طرح ایک پنجاب ٹیننسی ایکٹ ہے. تو یہ 5 ڈو لاز ہیں جو کہ ہمارا جو لا فل مینڈیٹ ہے یا جو ہماری جورسڈکشن میں فال کرتے ہیں. تو پیرا جو ہے وہ از امپاورڈ ٹو ٹیک ایکشن انڈر دیز لاز. اچھا، تو آپ کب سے ہیں اس فورس میں؟ مجھے جی 3 ماہ ہو گئے ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں پیرا انچارج کے طور پہ کام کرتے ہوئے. آپ پورے ڈسٹرکٹ کو ڈیل کر رہے ہیں؟ ڈسٹرکٹ میں ہمارے 2 انفورسمنٹ اسٹیشنز ہیں. اس میں ایک تحصیل سٹی کا انفورسمنٹ اسٹیشن ہے اور ایک تحصیل صدر کا. تو میں تحصیل سٹی کو دیکھ رہا ہوں. تحصیل سٹی میں یعنی کہ آل اوور فیصل آباد. جی، جو یہاں پہ میونسپل کارپوریشن کی لمٹس ہیں جو ہماری تحصیل سٹی ہے وہی ہمارے اسٹیشن کی جو ہے وہ جورسڈکشن ہے. اچھا، جب بھی کوئی چیز نہیں آتی ہے اس میں کافی ڈیفیکلٹی پیش آتی ہیں. آپ کو اسٹارٹنگ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ایک نئی فورس ہے. اس میں انیشلی جو ہے وہ سارجنٹس کو پولیس سے لیا گیا ڈیپوٹیشن پہ. اس کے علاوہ جو ای اوز اور آئی اوز تھے ہمارے ان کی ریکروٹمنٹ کی گئی. پروسیکیوٹرز کو بھرتی کیا گیا اور ایس ڈی ای اوز جو ہیں ان کی ریکروٹمنٹ کا پروسیس بھی جو ہے وہ بھی چل رہا ہے.
اور بہت سارے، اب میں خود بھی ایک ڈیپوٹیشنسٹ ہوں، میں بیسکلی پی ایم ایس آفیسر ہوں، بٹ یہاں پہ ڈیپوٹیشن پہ کام کر رہا ہوں کیونکہ جو ہمارے باقی ایس ڈی اوز ہیں وہ بھرتی کے پروسیس میں سے گزر رہے ہیں. تو ظاہر ہے ایک نئی فورس کھڑی کرنا اور پھر عوام میں اس کی ایکسیپٹنس کو کریٹ کرنا وہ ایک کمبرسم اور ڈیفیکلٹ پروسیس ہوتا ہے. لیکن جو میڈم سی ایم کا ہمارے جو ڈی جی صاحب ہیں فرق عتیق صاحب، ان پہ بہت کانفیڈنس تھا. انہوں نے بہت کم وقت میں نا اس فورس کو پورے پنجاب میں کھڑا کیا اور لوگوں کو اس کا اب پتہ بھی چل گیا کہ یہ فورس جو ہے یہ کام کر رہی ہے، اور لوگوں بہت پازیٹیو فیڈ بیک بھی ہمیں دیکھنے کو ملا. سر یہ جو فورس ہے یہ آل اوور دا پنجاب میں بڑے بڑے شہروں میں ہے یا چھوٹے شہروں میں بھی ہے؟ یہ انیشلی جو ڈویژنل ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ ان کے اسٹیشنز کو قائم کیا گیا. اب ہر تحصیل میں ایک انفورسمنٹ اسٹیشن جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ بھی ایک ایس ڈی ای او جو ہے اس کو وہاں پہ لگایا جا رہا ہے. اور پورے پنجاب میں ہر تحصیل، ہر ڈسٹرکٹ، ہر ڈویژن میں جو ہے وہ پیرا فورس اپنا کام کرے. اچھا، یہ جو پیرا فورس ہے یہ بڑے تجاوزات کے لیے بنائی گئی ہیں یا چھوٹے تجاوزات کے لیے بنائی گئی ہیں یا تمام قسم کے تجاوزات کے لیے؟ سر یہ تمام قسم کے تجاوزات کے لیے بنائی گئی ہے، اور میں پبلک اویئرنیس کے لیے لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ دو طرح کی انکروچمنٹس ہیں. ایک اموویبل انکروچمنٹ ہے اور ایک موویبل انکروچمنٹ ہے. انکروچمنٹ کو اگر ہم ڈیفائن کریں، یہ پیرا ایکٹ میں ڈیفائن کی گئی ہے. انکروچمنٹ مینس کہ اینی انٹرفیئرنس ود دا اسٹیٹ پراپرٹی، کہ اسٹیٹ پراپرٹی کے ساتھ کوئی بھی انٹرفیئرنس ہے وہ انکروچمنٹ میں آ جائے، چاہے وہ بڑے لیول پہ ہے چاہے وہ بڑے لیول پہ ہے چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہے. اب اس میں جو اموویبل انکروچمنٹ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ریکوزیشن آتی ہے اے سی آفس سے، کیونکہ ریونیو کا سارا جو ریکارڈ ہے وہ اے سی آفس جو ہے وہ مینٹین کرتے ہیں. اس میں ہم خود سے جو ہے نا اون ہم ایکشن نہیں لیتے. اس میں ہم ریکوزیشن، ہمارا ایک فورس ریکوزیشن مینجمنٹ سسٹم ہے، وہاں پہ ہمیں آن لائن پورٹل پہ ریکوزیشن آ جاتی ہے، اس کو ہم اپروو کرتے ہیں، اس پہ اسکواڈس کو اسائن کیا جاتا ہے، پھر وہ جگہ جو ہے وہ واگزار کرائی جاتی ہے. تو اموویبل انکروچمنٹ میں ہم ریونیو آفیشلس پہ ڈپینڈنٹ ہیں. اور موویبل جو انکروچمنٹ ہے جو کہ فکس ٹو دا ارتھ نہیں ہے، لائک جیسے کارٹس ہوتی ہیں، ریڑیاں آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح ریسٹورینٹس کے باہر لوگوں نے جگہ، سرکاری جگہ انکروچ کی ہوتی ہے، تو اس پہ ہم اون جو ہے وہ ایکشن لے لیتے ہیں. اچھا، آپ فیصلہ آباد سب سے بڑا مسئلہ تجاوزات کا کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم فیصلہ آباد میں تجاوزات کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سر فیصلہ آباد میں ایک تو پاپولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے آپ اگر کلاک ٹاور بازار پہ دیکھیں تو وہاں پہ ریڑیاں اور لوگوں نے باہر اسٹالز جو لگائے ہوئے ہیں وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ ٹریفک کنجسشن کا ٹریفک کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. اب ٹریفک جو ہے وہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، لافل مینڈیٹ نہیں ہے، اس پہ ہم کام نہیں کرتے. ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ٹریفک لاز کو بھی وہ ہمارے شیڈول لاز پہ شامل کرتے ہیں. تو کارٹس کا، اسٹالس کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اگر آپ سٹی کی بات کریں. اور اگر آپ رورل ایریاز میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو وہ تھڑے دیہاتوں میں نظر آئیں گے. لوگوں نے بڑے بڑے تھڑے بنائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے 2 گاڑیاں نہیں گزر سکتی، ٹریفک کا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہ فیصلہ آباد ڈسٹرکٹ کے مسائل ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کا خدشہ ہے کہ جو پیرا فورس ہے اسے صرف غریب متاثر ہوگا، امیروں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ اویئرنیس دیں کہ عوام ایسا کیوں سوچ رہی ہے؟ سر یہ ایک مس پرسیپشن ہے، ٹھیک ہے. پیرا جو ہے وہ سب کے لیے ہے، وہ امیروں کے لیے بھی ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے. جی، تو اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ ہم صرف غریبوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا امیروں کو ہم سیو کرتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے سر. جو ہمارا لافل مینڈیٹ ہے اور جس کے لیے ہم لیگلی امپاورڈ ہیں ہم وہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، اس میں کسی کے خلاف بھی کوئی انتقامی کاروائی یا غریبوں کو متاثر کرنا، بالکل ایسا بالکل بھی نہیں. آپ سپوز کسی ایریا میں کاروائی کرتے ہیں تو اس سے پہلے کسی کو وارننگ دیتے ہیں یا ڈائریکٹ جا کے بس کاروائی کرو؟ سر اگر آپ پیرا ایکٹ کو اسٹڈی کریں اس میں اور پیرا رولس کو اسٹڈی کریں اس میں بڑا کمپریہنسولی پروسیجر جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ہٹانا ہے. اس میں سر ریموول آرڈرز ہوتے ہیں، اس میں وارننگز ہوتی ہیں. وارننگز جو ہیں وہ ریٹن فارم میں بھی ہو سکتی ہیں، پبلک پروکلیمیشنز بھی ہو سکتی ہیں.
تو اس کا جو پراپر پروسیجر ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. موویبل انکروچمنٹ میں ریموول آرڈر ہم دیتے ہیں, اس میں 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے اس کو ہٹانے کا. ای موویبل انکروچمنٹ میں جو ہیئرنگ آفیسر ہوتا ہے, اے سی جو ہوتا ہے, وہ امپاورڈ ہے ریموول آرڈر دینے کا, اس میں 15 days کا ٹائم ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے جو ای اوز ہیں, انفورسمنٹ آفیسرز ہیں, وہ ای پی اوز ایشو کرتے ہیں, ایمرجنسی پروہیبشن آرڈرز ایشو کرتے ہیں پبلک نیوسنس کے میٹرز پہ. پبلک نیوسنس, پبلک انکنوینئنس ایٹ لارج, اس میں بھی لوگوں وہ بھی ایک مفاد عامہ کا ایک بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ پیرا میں انہوں نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی کوئی پیسیج ہے مثال کے طور پہ, اس میں کوئی رکاوٹ بن گئی ہے, وہ پبلک انکنوینئنس کاز کر رہا ہے یا ایک کامن انجری, ڈینجر, ہارم جو ہے وہ کاز کر رہا ہے, تو اس پہ ہمارے ای اوز جو ہیں وہ ایمرجنسی پروہیبشن آرڈر ایشو کرتے ہیں. تو وہ 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے اس پہ, اس کے بعد جو ہے وہ فورسفلی اس کو ہٹایا جاتا ہے. تو پراپر سر پروسیجر کو اور جو لیگل ایک میکینزم ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے, بالکل ہوا میں یا اس طرح سے نہیں ہے کہ رینڈملی اور ہیپ ہیزٹلی کام کیا جاتا ہے. اچھا, ابھی میں نے کل دیکھا کہ آپ کی جو فورس ہے وہ کاروائی کر رہی تھی تجاوزات کے اگینسٹ, تو مینس اگر آپ سپوز کریں کسی پرسن کو آپ نے آج ہٹا دیا ہے جی, وہ اگین ادھر آگے پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے, تو اس کے خلاف پھر آپ کیا ایکشن لیتے ہیں؟ سر ریپیٹ اوفینڈرز جو ہیں ان کو ہم وارن کرتے ہیں. ہمارے پاس ایف آئی آر دینے کا بھی اختیار ہے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ کنسسٹنٹلی لا کو وائلیٹ کر رہا ہے تو اس کے خلاف ڈیٹرنس کے لیے ہم ایف آئی آر بھی دیتے ہیں. لیکن یہ ہم لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ جو ہے اس کو کرتے ہیں کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ بالکل ہی قانون کی خلاف ورزی اور ہمارے جو سارجنٹس ہیں ان کی ڈگنیٹی کو بھی وائلیٹ کرتا ہے تو پھر اس کیس میں ہم اس کو کرتے ہیں. ادروائز ہم فائن پہ اور وارننگس پہ ہی زیادہ جو ہے کام کرتے ہیں. منیمم فائن کتنا ہے اور میکسیمم فائن کتنا ہے؟ سر یہ ڈپینڈنگ اپون دا انکروچمنٹ, اس کی نیچر پہ اور اس کے جو اس کا والیوم ہے اس پہ ڈپینڈ. ویسے شہریوں کی گاہی کے لیے کم سے کم کتنا فائن ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں جیسے یہ کارٹس والے ریڈیو والے ہیں تو وہ ان کو ہم بہت منیمم, تاکہ وہ متاثر نہ ہو. جس طرح آپ نے پہلے سوال کیا ہے کہ ہم غریبوں کو ٹارگیٹ نہیں کرتے, تو 1,000 5,000 2,000 وہ ڈپینڈنگ اپون دا سائز کہ اس شاپ کا سائز کیا ہے یا اس کا کیا ہے, اور وہ بھی صرف ڈیٹرنس کے لیے کہ تاکہ وہ لوگ اس سے باز آ جائیں. فائن جو ہے, اور اس میں بھی سر ہمارا جو ٹرانسپیرنسی کا نظام ہے وہ اس میں انیشلی کنسرنس تھے, تو اب جو پیرا سیکریٹریٹ ہے انہوں نے ایک پیرا ایپ جو ہے وہ متعارف کرائی ہے. اس پیرا ایپ میں اب ای چلانس ہوتے ہیں. ای چلانس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ 100% اس میں ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا گیا ہے کہ وہ آن لائن جو ہے وہ پی ایس آئی ڈی جنریٹ ہوگی, اگلے کو میسج جائے گا, آن لائن وہ پے ہوگا, ہمارے پورٹل پہ وہ شو ہوگا, پیرا ہیڈ کوارٹر میں وہ شو ہو رہا ہوگا. یعنی کہ آپ کا پرسن کو پرسنلی پیسے نہیں لے سکتے. مینول کا جو نظام ہے اس کو ہم نے بالکل ڈسکنیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ٹرانسپیرنسی کے لیے اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایک بڑا ایک مثبت پیش رفت ہے. اچھا, اگر کسی شہری کو لگے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, وہ کیسے کمپلین کر سکتا ہے؟ سر ہمارا یہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ ریگولیٹری بورڈ ہے جس کے چیئر پرسن ہیں ڈی سی صاحب. اس بورڈ کے جو سیکٹری ہیں وہ ہمارے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اے ڈی سی جی ہیں, وہاں پہ وہ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیرا سیکریٹریٹ پیرا ہیڈ کوارٹر میں وہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی پیرا کا اہلکار جو ہے وہ اپنے لافل مینڈیٹ سے تجاوز کر رہا ہے. ٹھیک, ہمارا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پراپر ایک میکینزم ہے. اگر پیرا فورس کا اہلکار اپنے جو اختیارات سے تجاوزات کرتا ہے تو اس کے خلاف آپ کیا کاروائی کرتے ہیں؟ سر اگر کوئی پیرا کا اہلکار مثال کے طور پہ کوئی سارجنٹ ہے یا کوئی انفورسمنٹ آفیسر ہے, اگر وہ اپنے جو ہمارے لافل مینڈیٹ جو گیون ان دا پیرا ایکٹ اگر وہ اس سے تجاوز کرتا ہے تو اس کے لیے ہمارا ایک پورا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک میکینزم ہے, اس کو ہم فالو کرتے ہیں. اس میں ہم اس کے خلاف تادیبی کارروائی ڈسپلنری ایکشن بھی لیتے ہیں, ان کو ہم رپورٹ بیک بھی کرواتے ہیں, سسپینڈ بھی ہوتے ہیں, ریموولس بھی ہوتے ہیں. تو جو سرکاری ایک جو پبلک سرونٹ ہوتا ہے اس کے لیے جو نظام ہے, اس میں سارجنٹس کے لیے جو پولیس ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز ہیں وہی لاگو ہوتے ہیں 1975 میں. اس میں ہم ان کی پروموشن کو روک دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی سیلری کٹس لگ جاتے ہیں. تو یہ سارے ڈسپلنری ایکشنز ہیں جو کہ ان کے اگینسٹ لیے جاتے ہیں. انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پورا نظام ہے جو کہ پیرا اہلکار جو اپنے لافل مینڈیٹ سے تجاوز کرتے ہیں تو ان کے خلاف پوری تادیبی کارروائی ہوتی ہے. اچھا سر, عوام کیسے پہچان سکتی ہے کہ یہ چیز تجاوزہ کے زمرے میں آتی ہے اور یہ چیز قانونی ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا عوام کو کہ یہ چیز تجاوزہ کے زمرے میں آتی ہے؟ سر اس میں ہمارا جو پیرا کا جو انفورسمنٹ اسٹیشن ہے وہ
اٹ ورکس ان لائن ود MCF اینڈ AC آفس, کیونکہ ہم ان کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے. وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ باؤنڈری مارک ہے, اس سے آگے جو ہوگی وہ انکروچمنٹ ہوگی اگر یہاں تک جو ہے. تو وہ ان کے ساتھ ہماری کولیبوریشن ہوتی ہے, ان کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن ہوتی ہے. تو وہ پراپر ہم اس کو چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اہلکار MCF کے, میونسپل کارپوریشن کے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور اگر دیہاتوں میں جائیں یا بعض جگہوں پہ پٹواری, نائب تحصیلدار وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ تجاوز, ان کی پراپر ایک رپورٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پیرا وہاں پہ ایکشن کرتی ہے. فرض کریں ایک شہریہ روڈ پہ جا رہا ہے, اس کو لگا کہ یار جو رکشے ادھر الیگل کھڑے ہیں, ریڑیاں لگی ہیں, تو وہ کیسے چیک کر سکتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے؟ سر ایک تو سڑک کی تو باؤنڈری بڑی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ ستیانہ روڈ پہ جا رہے ہیں یا جڑا والا روڈ پہ جا رہے ہیں, تو اگر کسی نے بالکل سڑک کے درمیان میں یا بالکل اس نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے اور راستہ روکا ہوا ہے, تو اس میں تو میرے خیال میں آپ کو MCF کو کنسلٹ کرنا یا AC آفس کو اسسٹنس لینا بھی ضروری. وہ آپ کو آئیڈیا آ جاتا ہے. اور جو باؤنڈری مارک ہے جہاں پہ دکانیں ہیں, ٹھیک ہے, وہاں تک اس سے آگے اگر کوئی ریڑیاں لگا رہا ہے تو وہ سارا انکروچمنٹ کے زمرے میں آئے گا. سر فیصل آباد کی عوام آپ کے ساتھ کیسے تعاون کر سکتی ہے؟ سر فیصل آباد کی عوام کو چاہیے کہ ایک تو وہ جو ہمیں اسسٹ کریں, ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. ہم ان کی سروس کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو لاز کی امپلیمنٹیشن کی جہاں تک دیکھیں, قانون کی عملداری جو ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے, وہ اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے کسی کے اگینسٹ. اور جب لاز کی انفورسمنٹ اور امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ فورس کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور قانون کی عملداری کو یقینی بنائیں. جب پیرا فورس کا مستقبل کا کیا پلان ہے کہ اس کو کیسے وسیع کیا جا سکتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں؟ سر پیرا فورس نے بہت کم وقت میں اپنی اسپیس جو ہے وہ بنا لی ہے, اور آنے والے ٹائم پہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کا دائرہ کار ہے وہ مزید بڑھے گا. اس میں ہمارے DG صاحب جو ہیں وہ ایفرٹ بھی کر رہے ہیں, اور دیگر جو قوانین ہیں وہ بھی ان کے شیڈول لاز میں شامل کروا رہے ہیں. جیسے پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے, اس تک بھی ہماری ایکسپینشن ہو رہی ہے. اس کے علاوہ PHA جو ہارٹیکلچر ہے اس کو بھی پیرا کے شیڈول لاز میں لے کے آیا جا رہا ہے, اور ٹریفک لاز کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے. تو وہ کیبنٹ کے اپروول کے ساتھ مستقبل میں پیرا کا جو مینڈیٹ ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. آپ کے خیال میں کہ فیصل آباد سے تجاوزات ختم ہو جائیں تو فیصل آباد کی حالت کیسی ہو جائے گی؟ سر میرے خیال میں فیصل آباد آلریڈی ایک پلانڈ سٹی ہے جی. تو اب میڈم CM جو ہیں وہ بیوٹیفیکیشن پہ بھی بہت زیادہ ایمفیسس جو ہے وہ کر رہی ہیں. آپ یہ کلب روڈ دیکھتے ہیں, ابھی کچہری بازار جو ہے وہ بھی ایک ماڈل روڈ بننے جا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی یہ باغ جناح میں ایک پبلک لائبریری جو ہے اس کی اناگوریشن ہوئی ہے, اور بہت ساری دیگر جو پروجیکٹس ہیں, روڈس کی کارپیٹنگ بھی ہو رہی ہے. تو اگر یہ تجاوزات ختم ہو جائیں اور ٹریفک کنجسٹن جو ہے اس کو منیمائز کیا جائے, پراپر پارکنگ پلازاز بنے جائیں, تو میرے خیال میں فیصل آباد جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل گلوبل ایک بہترین شہر جو ہے وہ بن جائے گا. اور یہ فیصل آباد کے لوگوں کے لیے ایک باعث فخر ہوگا کہ ان کا شہر خوبصورت ہے. اچھا, ہماری عوام کا ایک سوال ہوتا ہے کہ یار کوئی بھی چیز بنتی ہے کانٹیکٹ کیسے کیا جائے؟ اگر فیصل آباد کی عوام پیرا فورس سے کانٹیکٹ کرنا چاہے کسی بھی معاملے سے ریلیٹڈ, تو کیسے کانٹیکٹ کر سکتی ہے آپ سے؟ سر ابھی ہماری جو ہیلپ لائن ہے وہ ابھی انڈر پروسیس ہے. باقی جو ہمارا ایک آفیشیل لینڈ لائن نمبر ہے اس کے تھرو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ابراہیم مسجد کے بالکل سامنے کلب روڈ پہ سرینا ہوٹل سے تھوڑا آگے ہمارا آفس ہے, مین پہ آفس ہے. ٹھیک ہے, پبلکلی اوپن ہے. پبلکلی اوپن ہے, 24 آورس اوپن ہے. 24 آورس ہے. 24 آورس اوپن ہے. وہاں پہ وہ اپنی کمپلینٹ دیں, ریٹن کمپلینٹ دیں, اس پہ ہم انشاءاللہ ایکشن لیتے ہیں. فرض کریں ایک شہری آپ کے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس جگہ تجاوزات لوگوں نے کی ہوئی ہے, تو اس اپلیکیشن کو پروسیس کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سر اس کو ہم ایز ارلی ایز پاسبل کرتے ہیں, اسی ٹائم پہ ہی ہم اس پہ ایکٹیویٹی اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہم اپنے IOs کو بھیجتے ہیں, انویسٹیگیشن آفیسرس کو, ان کی پراپر انسپیکشن رپورٹس لیتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس ہوتا ہے, پکٹورل ایویڈنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایویڈنس لے کے اس کے فوراً جتنا جلدی ہو سکتا ہے. بہت ساری اپلیکیشنز ہیں کہ وہ سیم ڈے پہ ہی ہم نے ان پہ کاروائی کی ہے. اچھا, سیم ڈے پہ. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ جو بھی ہمارے پاس اپلیکیشن آ رہی ہے تو اس کو ہم ایز ارلی ایز پاسبل جو ہے اس پہ کاروائی کریں. اچھا, میں نے بھی دیکھا بہت ساری جگہ روڈس پہ بازار لگتے ہیں, تو یہ لیگل ہیں یا ان لیگل ہیں؟ جس طرح ابھی ادھر بھی روڈس پہ میں نے بازار لگے دیکھے ہیں, لاسٹ ٹائم آپ کی ٹیم نے اس کو ریموو کروایا,
تو اس کے بارے میں آپ کیا ریمارکس دیتے ہیں؟ یہ ایلیگل بازار ہیں، انلیگل ہے، ایلیگل. تو یہ پھر ختم کیوں نہیں پیرا فورس کروا رہی؟ پیرا فورس جی اس پہ کام کر رہی ہے. ایک بدھ بازار لگتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی دیگر کافی سارے بازار ہیں. ہم ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. اس میں ہمارے جو اے سی آفس ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اسسٹ کرتے ہیں. تو اب چونکہ والیوم سٹی بہت بڑا ہے تو اس پہ انشاءاللہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں. آپ فیصل آباد کی عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر میرا فیصل آباد کی عوام جو ہے وہ یہاں پہ بزنس کلاس زیادہ ہے، ایجوکیٹڈ کمیونٹی ہے لوگ. ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے جو انفورسمنٹ آفیسرز ہیں جب وہ فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. اوکے، ٹھیک ہے، تاکہ قانون کی جو عملداری ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے اور لاز جو ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کی جائے. اور اس کا جو بینیفٹ ہے وہ عوام کے لیے ہی ہے، یہ پبلک ویلفیئر کے لیے ہے. اس میں کسی انڈیویجول کا فائدہ نہیں ہے، یہ پبلک ایٹ لارج کا فائدہ ہے. اور سیکنڈلی آپ کاروباری حضرات اسپیشلی دکاندار، شاپ کیپرس، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سر ان کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے کہ ہمارے جو فیلڈ آفیسرز ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور جب ہم لاز کو امپلیمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو تعاون کریں. ان کے تعاون سے ہی ان کا شہر بہتر ہوگا. جی ناظرین، آپ نے آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھا. ہمارے ساتھ نعمان مجید صاحب موجود تھے جو کہ ڈسٹرکٹ فیصل آباد کو لیڈ کر رہے ہیں پیرا فورس میں. تو آپ کو اس پروگرام میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، رہنمائی بھی ملی ہوگی. اگر آپ کو آج کا ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں، فالو کریں. اور ہاں، اگر کسی بھی قسم کے آپ کے پاس کوئی اپلیکیشن ہے یا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ تجاوزات ادھر ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اسپیشلی جس طرح ابھی سر نے بتایا کہ یہ پرائز کنٹرول کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس جگہ زیادتی ہو رہی ہے، تب پیرا فورس کے آفس جائیں، جا کے اپلیکیشن دیں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں. اللہ حافظ.